لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، آج کے ہماری گفتگو کا عنوان تاریخ کربلا کی ایک عظیم اور باوقار شخصیت کے بارے میں آپ کے درمیان گفتگو کرنا چاہوں گا، جسے رباب کہا جاتا ہے۔ آپ کے درمیان آج کی گفتگو کا عنوان ہے جناب رباب اور آپ کے اخلاقی خصوصیات۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مکرم بنایا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خشکی کا سفر طے کر سکے اور دریا میں بھی سفر کر سکے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، اور انسان کو ساری دوسری مخلوق پہ برتری دی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر انسان اللہ کی دوسری مخلوق سے افضل و برتر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو صرف انسان ہونے کی بنیاد پر وہ افضل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کے معیار انسان کے اندر پائے جانے والے اخلاقی کمالات ہیں۔ جتنا انسان اخلاقی فضائل کا مالک ہوگا، جتنا سچا ہوگا، جتنا امانت دار ہوگا، جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جتنا دیندار ہوگا، جتنا متقی و پرہیزگار ہوگا، جتنا اپنے معبود سے قریب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر یہ اخلاقی کمالات اس کے یہاں پائے گئے تو وہ اللہ کی دوسری تمام مخلوق سے افضل ہے۔ لیکن اگر انسان کے یہاں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے یہاں اخلاقی اچھائیاں نہ پائی گئیں، علم نہ پایا گیا، تقویٰ نہ پایا گیا، اچھا اخلاق نہ پایا گیا، اس کی زبان اچھی نہ ہو سکی، وہ کردار اور کیریکٹر کا اچھا نہ ہو سکا،
اس کی روح پاک و پاکیزہ نہ ہو سکی، تو ایسے انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، قرآن جانور بھی کہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن لوگوں کے یہاں اخلاقی کمالات نہیں پائے جاتے، جو لوگ دل کے پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے، جن کی روح طیب و طاہر نہیں ہوتی، جن کے یہاں بندگی اور عبودیت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، جن کے پاس طہارت نفس نہیں پائی جاتی، جن کی زبان اچھی نہ ہو، اور نہ ہی جس کے ہاں ایثار و فداکاری اور قربانی کا جذبہ جس کے ہاں نہ پایا جائے، قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے لوگوں کو جانور بھی قرآن کہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، پھر قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، بلکہ انہیں جانور بھی نہ کہو، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کو فضیلت کمال کی بنیاد کے اوپر ہے، علم و تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، اخلاق و کردار کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لیکن کمال کے درجے پہ جو لوگ فائز ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، قرآن نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کمال کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں قرآن نے کہا بہت کم ہیں۔ لیکن انہی کم لوگوں میں جو خواتین صاحب کمال تک پہنچی اور کمال کی اپنی انتہا تک پہنچی، ان میں سے ایک خاتون جو شریکۃ الحسین ہیں، حسین کی شریک حیات ہیں، جو جناب سکینہ کی مادر گرامی ہیں، اور جن کی آغوش میں حضرت علی اصغر علیہ السلام پروان چڑھے، انہی صاحب کمال خواتین میں سے ایک خاتون رباب ہیں، جن کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں کے اوپر بیٹھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا قدم ہے کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک مستقل مجلس کا اہتمام، یہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ کارنامے کربلا میں اور واقع کربلا میں جناب رباب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ذکر ہے، وہ قابل بیان ہے، وہ قابل غور ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پر رباب کسے کہتے ہیں؟ رباب کے والد کا نام کیا تھا؟ رباب رہنے والی کہاں کی تھیں؟ اور رباب کا کردار اور کیریکٹر کیسا تھا؟ اور کس طریقے سے رباب نے کیسے تربیت کی ہے؟ ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے اور ایک کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ جناب رباب کے والد امرؤ القیس بن عدی تھے۔ ایک امرؤ القیس، یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا قصیدہ خانہ کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا، اس امرؤ القیس کی بات نہیں ہے۔ امرؤ القیس بن عدی آپ کے والد ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امرؤ القیس شام کے ایک بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یعنی جناب رباب شام کی رہنے والی تھیں اور شام کے ایک بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، امرؤ القیس جو آپ کے والد تھے، جناب رباب کے جو والد تھے، یہ سن 14 ہجری سے 16 ہجری کے درمیان انہوں نے ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد دوسرے خلیفہ کے زمانے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بس اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات ہے، اور اس کے بعد سن 14 سے سن 16 ہجری کے درمیان جناب رباب کے والد شام سے مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ تین باتیں۔ پس امرؤ القیس آپ کے والد، امرؤ القیس کا تعلق شام کے ایک بڑے گھرانے سے تھا۔ تیسری بات یہ کہ 14 سے 16 ہجری کے درمیان
جناب رباب اور ان کے والد جناب رباب کے والد نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ چوتھی بات، جناب رباب کے گھر اور گھرانے اور آپ کے والد کی یہ چوتھی خاصیت یہ تھی کہ شام میں اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت کم تھے، بہت کم تھے، نہ کے برابر تھے۔ شام کے لوگ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے عداوت رکھتے تھے، پر امرؤ القیس بن عدی کو جو جناب رباب کے والد تھے، انہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بڑا گہرا عشق تھا۔ امرؤ القیس حضرت علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ عشق کرتے تھے۔ بس ایسا نہیں تھا کہ شام میں اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہ ہو، شام میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عشق اور محبت کرنے والا ایک گھرانہ یہی امرؤ القیس کا گھرانہ ہے، جنہوں نے 14 سے 16 ہجری کے درمیان آ کے مسلمان ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ اور اس گھرانے کے امیر المؤمنین سے عشق اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ امرؤ القیس نے اپنی بیٹی جناب رباب کی شادی سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے کی ہے، اور یہ شادی کا کرنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب رباب سے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امرؤ القیس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عشق تھا، پیار تھا، محبت تھی، اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے کیا۔ تو یہ تو آپ کے گھرانے اور آپ کے والد کا مختصر تعارف تھا، لیکن رباب کسے کہتے ہیں؟ رباب کے اخلاقی خصوصیات کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت کے علماء میں سے ایک سنی عالم ابن عساکر ہیں۔ ابن عساکر نے جب جناب رباب کے بارے میں گفتگو کی ہے، یہ بھی بہت قابل غور بات ہے، علماء کا کہنا ہے کہ جناب رباب کا تاریخ کربلا میں وہ کردار ہے جس پہ سیمینار ہونے چاہیے، جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہونا چاہیے۔ بڑے عظیم کارنامے جناب رباب نے انجام دیے، پر ابن عساکر نے جناب رباب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کہی وہ قابل غور بات ہے۔ کانت من اجمل النساء وَأَعْقَلِهِنَّ، دو باتیں کہیں ابن عساکر نے، کہا زمانے کی خواتین میں سب سے خوبصورت خاتون تھی جناب رباب۔ اچھا، صرف خوبصورت ہی نہیں تھیں، نہایت پاک دامن خاتون تھیں، جو نہایت پاک دامن اور نہایت خوبصورت خاتون تھیں انہیں رباب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث کا فقرہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَمَالِ الْعِفَافِ۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، علم کی اپنی زکوٰۃ ہے، مال کی اپنی زکوٰۃ ہے، پر اگر اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورتی کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ ہر خوبصورت انسان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی خوبصورتی کی زکوٰۃ دو، اسی لیے معصوم کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَمَالِ الْعِفَافِ۔ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور خوبصورتی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو گندا نہ ہونے دے، اپنے پاک دامنی کو محفوظ کر سکے، اور اپنے روح کی طہارت کو باقی رکھ سکے۔ ان خواتین میں سے ایک جناب رباب ہیں جو نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کے انتہا پہ جو تھیں اسے رباب کہا جاتا ہے۔ پس پہلی بات، کانت من اجمل النساء، زمانے کی خوبصورت خواتین میں سے ایک تھیں، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جناب رباب پاک دامنی کے اپنے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز تھیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، وَأَعْقَلِهِنَّ، صرف خوبصورتی نہیں تھی، جناب رباب بڑی دور اندیش خاتون تھیں، جناب رباب بڑی عقل مند خاتون تھیں۔
کبھی بھی انسان عقل مند ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اسی انسان کی عقل کام کرتی ہے جس کے یہاں علم پایا جاتا ہو. بالکل ایسے ہی ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کروں. اگر چراغ جلایا جائے، وہ چراغ جس میں تیل ڈالنا پڑتا ہے، تو جب تک چراغ کے اندر تیل نہ ڈالا جائے چراغ جلتا نہیں. اور جتنا تیل ڈالا جائے گا اتنا ہی چراغ اتنی دیر تک روشن ہوتا ہے. ایک انسان کی عقل کب کام کرتی ہے اور کسی بھی انسان کی عقل کتنے کام کرے گی اور کتنے دور تک سوچ سکے گا، جتنا انسان کے پاس علم ہوگا وہ اتنی ہی اس کی عقل کام کرے گی. ابن عساکر نے یہ جملہ کہا کہ زمانے کی سب سے خوبصورت خاتون اور زمانے کی سب سے عقل مند خاتون تھیں، صاحب خرد خاتون تھیں، عقل اور کمال کے بلندی کے اوپر فائز تھیں. ایک بات رک کے کہنا چاہوں گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی مرد ہو کے یہ کہے کہ ہم مرد ہیں اس لیے ہم صاحب فضیلت، یا ایک خاتون ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ پست ہے اور اگر مرد ہے تو وہ صاحب کمال ہے. مرد اور عورت، میل اور فیمیل جسم ہوتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انسان کا جسم میل اور فیمیل ہوتا ہے، انسان کی روح میل اور فیمیل نہیں ہوتی ہے. اور انسان صاحب کمال بنتا ہے روحی کمالات کی بنیاد کے اوپر، معنوی کمالات کی بنیاد کے اوپر. جو جتنا روحی اعتبار سے صاحب فضیلت ہوگا، صاحب کمال ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک بلند مرتبے کا مالک ہوگا. پس رباب کی پہلی بات جو ابن عساکر نے لکھی، یہ بھی ایک کمال ہے. یعنی صرف روحی کمالات کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ایک کمال ہے. آنکھ ویسی ہو جیسی ہونا چاہیے، ہاتھ ویسے ہو جیسے ہونا چاہیے، چہرہ ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے، یہ بھی کمال ہے. پر یہ وہ کمال ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں. لیکن عقل مند ہونا، لیکن صاحب علم ہونا، اپنی عقل کو بڑھانا، یہ وہ کمال ہے جو انسان کے اختیار میں، کافی حد تک انسان کے اختیار میں ہے. انسان اپنی عقل کو پروان چڑھا سکتا ہے. وہ کیسے؟ علم کے ذریعے سے. یہ ابن عساکر نے کہا. لیکن جناب رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں جب ہمارے شیعہ عالم، وہ بھی بہت بڑے فقیہ اور وہ بھی لبنان کے عالم، علامہ سید محسن امین آملی علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں جناب رباب کا تذکرہ کیا. آپ غور کریں نا، کیسا کربلا کے میدان میں جناب رباب نے جن بچوں کی تربیت کی، ایک کو سکینہ کہتے ہیں، کیا سکینہ نے کربلا کے میدان میں کہیں کے اوپر شکوہ کیا ہے؟ یا کہیں سکینہ نے کوئی ایسی بات کی ہو جو عزت نفس کے خلاف ہو، جو طہارت نفس کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو؟ تاریخ کوئی لائے نا. آخر کس کی آغوش میں پلی اتنی باوقار اور اتنی محترم بچی جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں؟ رباب بنی ہاشم سے نہیں تھی، لیکن جس نے بنی ہاشم کے گھر کی لاج رکھی ہے اسے رباب کہا جاتا ہے. جس نے اہل بیت کے گھرانے کی لاج رکھی ہے اسے رباب کہا جاتا ہے. جس نے بشریت کو سکینہ جیسی بچی دی ہے اسے رباب کہا جاتا ہے. جس نے علی اصغر کی تربیت کی ہے اسے رباب کہا جاتا ہے. علامہ محسن امین آملی رحمت اللہ علیہ جب رباب کے سلسلے سے گفتگو کرتے تو آپ کہتے ہیں کانت من خیار النساء. بہت توجہ کریے گا، کانت من خیار النساء. پہلی بات جمالاً و ادباً و عقلاً، کا زمانے کی عورتوں میں اللہ اللہ ساری عورتوں سے جو بہتر خاتون تھی. پھر کہا خوبصورتی میں بھی، خوبصورتی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ظاہری خوبصورتی ہے
اور ایک مرتبہ باطنی خوبصورتی ہے۔ یہی تو میرے نبی نے کہا ہے، جب شیشہ دیکھا کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہوا کرو تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، جیسے تو نے میرے جسم کو خوبصورت بنایا ہے، جیسے تو نے میرا ظاہر پاک و صاف اور ظاہر کو خوبصورت اور حسین اور جمال بنایا، ایسے ہی میری روح کو پاک و پاکیزہ بنا دے، ایسے میرے کردار کو طیب و طاہر بنا دے، جیسا میرا ظاہر اچھا ہے ویسے ہی میرے باطن کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ پس رباب اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ہیں اور جو باطن کے اعتبار سے بھی، جو روحی اعتبار سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ علامہ محسن امین آملی علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ زمانے کی ساری عورتوں سے بہتر ہیں خوبصورتی میں، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو چاہے وہ باطنی خوبصورتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے جناب رباب کے کمال کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اس سے رباب کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پس محسن امین آملی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ رباب ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت اور روحی اور معنوی اعتبار سے بھی خوبصورت۔ یہ پہلی بات، کہا خوبصورتی میں رباب کی مثال نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بات وہ ادباً رباب بڑی با ادب خاتون ہیں۔ اما کیسے اپنے بچے کی تربیت کی؟ ہم مصائب میں اس جملے کو پڑھتے ہیں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے، پر یہ رباب کا کردار تھا جب مقام حمس پہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے شمر سے پانی کا مطالبہ کیا۔ وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر حسین نے علی اصغر کے لیے سوال آب نہ کیا ہوتا تو سکینہ ہرگز پانی کا مطالبہ نہ کرتی، مگر جناب سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیسے کیا تھا، یہ غور طلب بات ہے۔ اے شمر، جب تو اپنے فوج والوں کو پانی پلا لینا اور بچ جائے تو مجھے دے دینا۔ یہ سکینہ نے، یہ کہاں سے سیکھ کے آئی تھیں؟ رباب کی آغوش میں سکینہ پلی بڑی تھی نا۔ یا جب حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر علیہ السلام نے جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جو واقع کربلا پہ مہر ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کے شہادت انسانیت کے لیے، حسین شہید انسانیت اور حسین محسن انسانیت ہے۔ پس پہلی بات علامہ محسن امین آملی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ظاہری خوبصورتی بھی تھی، باطنی خوبصورتی بھی تھی، دوسری بات ادباً بڑی با ادب خاتون تھیں۔ اللہ کے سامنے ادب، رسول خدا کے سامنے ادب، امام وقت کے ساتھ ادب، اچھا دوسروں کے ساتھ ادب و تہذیب۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ غور کریے ادب کتنا اہم شے ہے۔ امام کی حدیث پڑھنے سے پہلے قرآن کی آیت پڑھوں گا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے جو بندے ہیں نا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، وہ پیر پٹک کے نہیں چلتے ہیں، بڑی متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، آبرومندانہ طریقے سے وہ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، وہ ادب کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اللہ کے بندوں سے جب بے ادب لوگ خدا کے بندوں کو چھیڑتے ہیں تو یہ جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں بے ادب کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، قالوا سلاما، بلکہ سلامتی کی دعا دے کے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اب میں حدیث پڑھوں گا اپنے امام کی۔ امام نے کہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے صرف 2 دن باقی رہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک انسان کا بولنا یہ بھی اس کے ادب کی دلیل ہے، ایک انسان کا دیکھنا یہ بھی ادب کی دلیل ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا،
اس کا چلنا، یہ سب انسان کے ادب و تہذیب کو بلاتا ہے۔ کچھ لوگ سماج و معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو جب بولتے تو زبان گندی استعمال کرتے، پیار سے نہیں بولتے، زبان اچھی استعمال نہیں کرتے، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی استعمال کرتے، نہ اپنی شریک حیات کے ساتھ، شریک حیات میں بھی شوہر کے ساتھ اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، اسی طریقے سے لوگوں سے پیار سے نہیں بولتے، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے، اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اور تم لوگوں کو پیسے بھی نہیں دے سکتے، بھئی ایک انسان سب کو پیسے نہیں دے سکتا، فَسَعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ، کیا تم لوگوں کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے ہو؟ تو میرے چھٹے امام نے کہا اگر زندگی کے 2 دن بچے رہیں تو بتاؤ تم کیا کرو گے ان 2 دن میں؟ امام نے وہاں کے اوپر بتایا کہ اگر کسی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ فقط وہ 2 ہی دن زندہ رہے گا تو اسے پہلے دن ادب سیکھنا چاہیے، اتنی اہم شے کا نام ادب ہے، اور دوسرے دن اس سیکھے ہوئے ادب کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں امام کے ساتھ رہنے والا، ہمارے چھٹے امام کے ساتھ رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے صرف 1 دن اپنی زبان کے اوپر برے الفاظ ظاہر کر دیے، اپنی زبان پہ برے الفاظ جاری کیے، تو ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ آج سے ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم ہے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ مر گیا، مگر امام نے اس سے ملنا گوارا نہ کیا۔ کیوں ملنا گوارا نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ انسان زبان کا گندا ہے، یہ انسان زبان کا اچھا نہیں ہے، اس انسان کے ہاں ادب نہیں پائے جاتا، اور اس انسان کے ہاں تہذیب نہیں پائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پس علامہ محسن امین عاملی آل اللہ مقامون حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے بارے میں پہلی بات، جن کے یہاں ظاہری خوبصورتی اور باطنی کردار کی بھی جو خوبصورت تھی وہ رباب، دوسری بات رباب کے ہاں بڑی تہذیب اور بہت زیادہ ادب کا پاس و لحاظ تھا، سید الشہداء کا لحاظ، دوسروں کا لحاظ، اللہ کے نبی کے لیے سلسلے میں بہت زیادہ ادب اور احترام کیا کرتی تھیں۔ تیسری بات، علامہ محسن امین آل اللہ مقامہ نے حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے لیے یہ لکھا کہ کانت من خیر النساء عقلا، رباب کی دوراندیشی، رباب کی سوجھ بوجھ، رباب کے عقل و خرد کو کوئی خاتون نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں، ایک خاتون ہاں کمال کے اس درجے تک پہنچ سکتی ہے کہ مرد اس مقام تک نہ پہنچے، مرد اس مقام تک نہ پہنچے۔ اسی لیے عربی زبان کے شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، لو کانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء علی الرجال، اگر عورت زینب کبریٰ جیسی صاحب کردار ہو، اگر ایک خاتون رباب جیسی صاحب کردار ہو، اگر ایک خاتون سکینہ اور ام کلثوم جیسی با کمال ہو، تو شاعر نے کہا لفضلت النساء علی الرجال، اگر خاتون کمال کے اس درجے پر پہنچ جائے تو خاتون ہوتے ہوئے بھی مردوں سے افضل کہی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ پس عقل مند تھی رباب، رباب کے یہاں تہذیب پائی جاتی تھی، رباب کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت تھا، رباب صاحب معرفت تھی، صرف سید الشہداء جناب رباب کے شوہر نہ تھے، صرف شوہر نہ تھے، جہاں شوہر تھے وہیں کے اوپر امام حسین علیہ السلام امام وقت تھے نا، جناب رباب کو امام وقت کی معرفت تھی، اور معرفت ہی کے نتیجے میں جناب رباب امام حسین سے محبت کرتی تھیں، رباب بہت زیادہ محبت کرتے تھیں، اور صرف جناب رباب ہی محبت نہیں کرتی تھیں،
امام حسین علیہ السلام آخر میں جناب رباب اور امام حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کو درس دیا ہے، ہم اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ چاہے وہ بیوی ہو اسے بھی اپنے شوہر سے محبت کرنا ہوگی، شوہر ہو اسے اپنی شریک حیات سے محبت کرنا ہوگا۔ سبط ابن جوزی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، بہت توجہ کریے گا، ایک عظیم بات لکھ کے، کان الحسین یحبھا حبا شدیدا، کا امام حسین علیہ السلام جناب رباب سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا اور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کو پتا ہے، آپ یہ بتائیے سماج اور معاشرے میں تاریخ کون بناتا ہے؟ آیا تاریخ مرد بناتا ہے یا نہیں؟ تاریخ عورت بناتی ہے۔ کارنامے کون انجام دیتا ہے؟ کیا کارنامے مرد کرتا ہے، مرد انجام دیتا یا نہیں؟ حقیقت میں ہر کارنامے کے پیچھے خاتون ہے، ہاں مرد آگے دکھتا ہے، پر ہر کامیابی، ہر تحریک، ہر مشن اور ہر انقلاب کے پیچھے ایک خاتون ہے، یہ خاتون کا کردار ہے۔ آپ کو میں صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا، حقیقت میں مشن ہو، تحریک ہو، انقلاب ہو اور تاریخ ہو، اسے خاتون بناتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ انڈائریکٹ بناتی ہے، سامنے مرد ہوتا ہے، پیچھے خاتون۔ اما اگر حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا یادگار انقلاب قائم کیا تو امام حسین کو کس نے جنم دیا ہے؟ کس نے جنم دیا ہے؟ کس کی آغوش میں پلے بڑے ہیں؟ کوئی بھی مرد آ کے جو کچھ بھی کارنامہ انجام دیتے، ہر مرد کو صاحب کمال بنانے میں اس کی ماں کا کردار ہے، ایک خاتون کا کردار ہے۔ پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی لیے جگہ جگہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب اپنے کمال پہ فخر کیا، جب اپنی شجاعت پہ فخر کیا، جب اپنی عزت پہ فخر کیا امام حسین علیہ السلام نے، تو جگہ جگہ کہا کہ او کوفیو، وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہتے نا، کیا وہ حسین کو نہیں پہچانتا ہے؟ میری ماں فاطمہ ہے، میں علی مرتضیٰ کی آغوش میں پلا بڑھا ہوں، میں نے اپنی مادر گرامی شہزادی دو عالم جو کل ایمان ہے، میں نے سینے ایمان سے شیر پیا ہے، میری کمالات میں اور مجھے صاحب کمال بننے میں میری ماں کا کردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں تاریخ کو خاتون بناتی ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ سکتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا، ایک خاتون سماج اور معاشرے میں بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ دین خدا کے ترقی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، وہ سماج اور معاشرے کے ہماری بچیوں اور بہنوں کو جہالت سے نکال سکتی ہے، وہ تاریکی سے نکال سکتی ہے، وہ گمراہی سے نکال سکتی ہے۔ ایک خاتون اچھا اسکول چلا سکتی ہے، ایک خاتون اچھا کالج چلا سکتی ہے، ایک خاتون ہاسپٹل چلا سکتی ہے، اور اسے کرنا چاہیے تاکہ ایک خاتون کو نامحرم کے، کیوں ایک خاتون کو کوئی نامحرم سرجری کرے؟ کیوں ایک خاتون کے ڈریپ چڑھائے تو ایک مرد چڑھائے؟ کیوں ایک خاتون کو انجیکشن لگانے کی ضرورت ہو تو ایک مرد لگائے؟ بہت ساری چیزیں خاتون کر سکتی ہے دین کے دائرے میں رہ کے، حد اور اس کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے اسے کرنا۔ ایک خاتون کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک کچن میں رہے، کچن میں رہنا اس کا کام ہے، اسے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا پر جلدی سے بنائے۔ مجھے سماج کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور ایک خاتون بڑی بہتر طریقے سے سماج کو بدل سکتی ہے اور بہت بہتر طریقے سے سماج کو آگے لے جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلی یونیورسٹی کو ماں کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اسکول کو ماں کہا جاتا ہے۔ اصل میں خاتون ہی مرد بناتی ہے، اور ہر صاحب کردار کے پیچھے ایک خاتون کا کردار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
بہت چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام، جناب رباب کو بہت چاہتے تھے۔ اچھا تو چاہتے تھے نہیں، صرف میرے امام نے کہا لَأَمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا، تمہاری جان کی قسم، آپ ذرا اس پہ توجہ تو کریے، اسی بات کو تو، یہ صرف وہاں کی بات نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، دنیا کے امام حسین علیہ السلام اپنی شریک حیات جناب رباب سے کیسے محبت کرتے تھے، اسے عرض کروں اور پھر نبی کا فرمان پڑھوں گا۔ میرے امام نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةٌ وَرَبَابٌ، تمہاری جان کی قسم میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ تو کریے گا، اما جس گھر میں محبت کی فضا قائم ہو وہ گھر انسانیت کے لیے آئیڈیل بنے گا، وہ گھر سماج کے لیے آئیڈیل بنے گا، وہ گھر بشریت کے لیے آئیڈیل بنے گا۔ امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ صرف یہ جذبات میں باتیں نہیں کرتے، چونکہ رباب صاحب کمال تھیں، چونکہ رباب صاحب معرفت تھیں، چونکہ رباب طیب و طاہر تھیں، چونکہ رباب دور اندیش خاتون کا نام ہے۔ امام نے کہا مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب رہتی اور جس میں سکینہ رہتی ہیں۔ اتنی بات نہیں کی، اتنی بات امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی۔ آپ ذرا آگے کا فقرہ تو سنیے گا، اپنی فیملی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ میں سکینہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور سکینہ کی ماں جناب رباب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے کہا وہ افضل جل مالی، میرے پاس جو کچھ ہے نا میں سب کچھ سکینہ اور رباب کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ حسین کے پاس جو کچھ ہے، اور کوئی بھی اگر حسین کو کچھ کہے گا تو میں اس سلسلے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں اپنا سارا سرمایہ، میں اپنی ساری دولت، جو کچھ ہے میں رباب اور سکینہ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا اس طرح سے امام حسین اپنی فیملی سے محبت کرتے تھے۔ حقیقت میں بشریت کو درس دیا ہے، حقیقت میں ہم اور آپ کو درس دیا ہے۔ اب نبی کا فرمان پڑھوں گا، دنیا کے سارے مردوں سے میرے نبی کا یہ ارشاد اور یہ فرمان ہے، جتنے بھی مرد ہیں سب کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے کہا قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها۔ باہر، بہت معاف کریں گی میری ماں بہنیں، باہر جب آفس میں کوئی بھی انسان باہر کا ایک انسان ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تو نہ جانے کتنی مرتبہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ شکریہ۔ باہر کا آدمی آفس میں جاب کر رہے، باہر کے کسی آدمی نے یا کسی خاتون نے ہی پانی پلا دیا، نہ معلوم کتنی دیر تک شکریہ شکریہ کہتا رہتا ہے، شکریہ شکریہ۔ یا باہر سے ہمارے گھر میں کوئی سبزی وغیرہ لے آئے، باہر کا کوئی آدمی لے آئے تو ہماری ماں بہنیں بھی انہیں شکریہ بولتی ہے، تھینک یو بولتی ہیں۔ میں نہیں کہتا تھینک یو نہیں بولنا چاہیے، پر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرد اپنی بیوی کو کیوں نہیں شکریہ بولتا، جو پوری زندگی صبح و شام اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ تو ایک مرد اپنی خاتون کو شکریہ کیوں نہیں بولتا ہے؟ وہ چائے پلاتی ہے، اسے پانی دیتی ہے، اس کے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، تو مرد شکریہ نہیں بولتا۔ اور ادھر سے خواتین بھی، اس کا شوہر پوری زندگی پسینے بہا کے پیسے کماتا ہے، صبح سے شام تک پوری اس کی عقل یہی ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے چار پیسے کماؤں تاکہ میرے فیملی، میرے بیوی بچے سکون سے رہ سکیں۔ پر ادھر سے نہ مرد کو شکریہ بولا جاتا اور نہ ہی بیوی کو شکریہ بولا جاتا۔ اگر شکریہ بولیں گے تب تو محبت بڑھے گی، تب تو گھر کے اندر صمیمیت باقی رہے گی، تب تو ہمارا گھر بھی کرنے سے بچے گا۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا قول الرجل للمرأة، سارے مردوں کو کہا دیکھو اپنی بیویوں سے کہا کرو۔ پھر ایک بات یہاں رک کے کہوں گا، دوسروں سے لوگ کہتے ہیں
مگر نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنی بیوی سے کہو میں تمہیں چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہ کہو میں تمہیں چاہتا ہوں. اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے اس بات کا خیال کیا کہ تم اپنی فیملی میں آ کے کہو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تو لا یذهب من قلبها ابدا، کبھی بھی تمہاری محبت تمہاری شریک حیات کے دل سے نہ نکلے گی. یہ پہلی بات. دوسری بات اور عرض کروں گا، ہمارے اور آپ کے نبی کی حدیث ہے، جلوس المرء مع عیالہ احب الی من اعتکاف فی مسجدی ھذا. سارے فیملی والوں کو اللہ کے نبی نے یہ دستور دیا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو. بیٹھ کے اللہ کے نبی کیا کریں؟ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں؟ نبی گرامی نے کہا صرف بیٹھ کے گفتگو کرو. اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو نا، تو یہ تمہارا گفتگو کرنا مدینہ منورہ میں آ کر مسجد النبی میں اعتکاف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں سے پیار سے بولا کرو، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا کرو. اچھا، دو باتیں. سماج اور معاشرے میں ایک اور بھی برائی پھیلی ہوئی ہے. یہ میری ماں بہنیں بہت سوچیں گے. ابھی میں اس پہلو کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنے مرد ہیں انہیں اپنی فیملی کا خیال کرنا ہوگا. دو حدیث. تیسری حدیث عرض کرتا ہوں کہ یا علی، یہ بھی سماج اور معاشرے کی ایک برائی ہے. اگر کوئی مرد اپنی شریک حیات کا خیال کرتا ہے تو لوگ کہتے کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے. لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں کہتے کہ جورو کا غلام ہو گیا، جبکہ نبی کا یہ فرمان ہے یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر، اپنی فیملی کی ہیلپ کیا کرو، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے. یہ ایک حدیث. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہا لا یخدم العیال الا صدیق او شہید او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ. کوئی بھی وہ انسان، جو بھی انسان اپنی فیملی کا وہی انسان خیال کرے گا، اپنی فیملی کی وہی انسان ہیلپ کرے گا جو صدیق ہو یا شہید ہو یا ایسا انسان ہو جس کے ساتھ اللہ نے خیر دنیا اور خیر آخرت کا ارادہ کیا ہو. مطلب کیا ہے حدیث کا؟ یعنی اگر کوئی اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے نا، اپنی فیملی کی ہیلپ کرتا ہے تو حدیث یہ کہتی ہے یا تو اسے صدیق کا درجہ دیا جائے گا، یا تو اسے شہید کا رتبہ دیا جائے گا، یا وہ انسان اتنا صاحب کمال بنا ہوگا کہ اللہ نے اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے، خیر دنیا اور خیر آخرت کا ارادہ کیا ہے. اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اپنی فیملی کا خیال کرنا یہ عبادت پروردگار ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. بس یہاں تک مردوں کو حکم ہو رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں، میں اس گھر کو چاہتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں. لیکن صرف محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف مرد محبت کرے. محبت دو طرفہ شے کا نام ہے نا. جتنی آپس میں محبت بڑھتی جائے گی زندگی خوشگوار ہوتی جائے گی. ہم باہر کے لوگوں کو کبھی گفٹ دیتے ہیں، پر کبھی اپنی شریک حیات کو بھی گفٹ لانا چاہیے. بچوں کے لیے لاتے تو بیوی کو بھول جاتے. ضروری نہیں ہے کہ گفٹ مہنگا ہو، ایک پھول بھی گفٹ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، اس سے محبت پڑتی ہے. اب جیسے امام حسین علیہ السلام جناب رباب سے محبت کرتے تھے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے. بات کو روک کے ایک روایت عرض کروں، اور روایت یہ ہے کہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
کہ سامنے جب بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے رخسار ان کے رخسار پہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی انہیں بوسہ دیتے تھے۔ تو ایک انسان وہیں کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے 10 بچے، میں نے آج تک اپنے کسی ایک بچے کو بھی پیار نہیں کیا، ایک بچے کو بھی بوسہ نہیں دیا، ایک بچے کو بھی چوما نہیں، اور آپ جب حسن حسین آتے بوسہ دیتے ہیں تو نبی گرامی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، من لا یرحم لا یرحم، جو اس زمین پہ اپنی فیملی کے ساتھ رحم نہ کرے، جو اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کر سکے، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الفت کا اظہار نہ کر سکے، کل قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اپنے لطف و کرم کا اظہار نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ پس محبت دو طرفہ ہے، شوہر اپنی فیملی سے اور ادھر سے شریک حیات اپنے شوہر سے محبت کرے نا۔ اسی لیے جناب رباب کیسے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، یہ تو وہ بات لکھی جہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام رباب سے محبت کرتے تھے، پر جناب رباب کیسی محبت کرتی تھیں، کیسی محبت کرتی تھیں۔ جناب رباب کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ جناب رباب شاعرہ تھیں، جناب رباب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اشعار کہتی تھیں۔ جناب رباب نے امام حسین علیہ السلام کے شان میں مرثیہ کہا ہے اور اشعار بھی کہے اور اشعار کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جناب رباب نے جب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تو جناب رباب اس طریقے سے فرماتی ہیں، ان الذی کان نورا یستضاء بہ، میرا حسین نور تھا، میرا حسین روشنی تھا، اور میرے حسین ایک چمکتا ہوا نور تھے جس سے بشریت کو فائدہ پہنچتا تھا، جس سے انسانیت کو نفع پہنچتا تھا، جو بشریت کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، بکربلا قتیل غیر مدفون، حسین نور تھے، حسین کی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا تھا، مگر وہ حسین جس کی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا تھا، بے کربلا قتیل، اس حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا۔ اور پھر رباب نے کہا غیر مدفون، صرف قتل ہی نہیں کیا گیا، قتل کرنے کے بعد حسین کو چھوڑا، ایسے ہی دفن بھی نہ کیا گیا، سپرد خاک بھی نہ کیا گیا، حسین پہ نماز بھی نہ پڑھائی گئی، لوگ حسین کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ یہ اتنی بات۔ اس کے بعد جناب رباب نے کہا صبت النبی جزاک اللہ صالحا، اے نواس رسول اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہماری طرف سے، اور اللہ محشر میں آپ کو ہر طرح کی آپ کے لیے آسائش فراہم کرے۔ اس کے بعد جناب رباب کے اس شعر سے آپ ذرا توجہ کریے گا کتنا گہرا رابطہ تھا حضرت رباب اور جناب امام حسین علیہ السلام کا۔ جناب رباب فرماتی ہیں قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ، اے حسین آپ میرے لیے ایک مضبوط پہاڑ کی طرح تھے اور میں آپ کے سائے میں پناہ لیتی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں جناب رباب کے کتنا گہرا رابطہ تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ کہتی ہیں کہ قد کنت لی جبلا صعبا، اے حسین آپ میرے لیے مضبوط پہاڑ کی طرح تھے، الوذ بہ، جس کے سائے میں پناہ لیتی تھی۔ اور اتنی نہیں، کنت تصحبنا بالرحم والدین، اے حسین آپ جب ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ہم اور آپ جب ایک ساتھ رہتے تھے تو بڑے پیار سے زندگی گزارتے تھے، دیداری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ دین میں بہت بڑا اجر ہے اگر ایک خاتون اپنی شوہر کے ساتھ محبت سے زندگی گزار لے، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پڑھتا ہوں، ما اکرم النساء الا کریم، جو انسان عزت دار ہوتے ہیں
کریم مرد اپنی عورتوں کا لحاظ کرتے اور اپنی شریک حیات کا خیال کرتے. وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، اور پست لوگ اپنی بیویوں کی توہین کرتے. یہی کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام جعفر، چھٹے امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور آپ کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل. جناب اسماعیل نے ایک دن اپنی بیوی کے اوپر غصہ کر دیا. بہت توجہ کریے گا. کریم انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کریم انسان پیار کرتا ہے. غصہ کر دیا انہوں نے، اور غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیا. ہاتھ جب اٹھا دیا تو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھانے کے بعد خود اسماعیل بیمار ہو گئے. ان کی بیوی چھٹے امام کے پاس آئیں اور چھٹے امام کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میرے شوہر بیمار ہو گئے. تو چھٹے امام نے ایک جملہ کہا کہ تم اپنے شوہر کو معاف کر دو. یہ جو تمہارا شوہر بیمار ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. تم اپنے شوہر کو معاف کرو، اور صرف شوہر کو نہیں، اور اپنے خدا سے بھی یہ کہو کہ خدا تمہارے شوہر کو معاف کر دے. جب امام نے اسماعیل کی بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنے شوہر کو معاف کرو، تو انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں. اپنے شوہر کو جب انہوں نے اپنے شوہر کو معاف کیا تو امام نے ہدیے کے طور پہ کچھ گفٹ دیا جناب اسماعیل کی بیوی کو، جس کے نتیجے میں وہ خوش ہوئیں اور ان کے شوہر بھی صحت یافتہ ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. بس یہ جناب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی تھیں. رباب بہت زیادہ محبت کرتی تھیں. آخری بات کو عرض کرنا چاہوں گا. رباب وفادار خاتون تھیں. رباب نے وہ وفاداری کی ہے کربلا میں اسے کہتے ہیں ہمدردی، اسے کہا جاتا ہے مواسات. جو سال بھر سائے میں نہ بیٹھے، اصغر پیاسے رہے، جناب سکینہ پیاسی رہیں، مگر ذرہ برابر شکوہ اور شکایت نہیں کیا، اسے رباب کہا جاتا ہے. تو رباب نے بھی محبت کیا ہے. آخری بات، اگر ایک خاتون ہمارے اور آپ کے نبی کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میری شریک حیات ایسی ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو دروازے پہ چھوڑنے آتی ہیں، اور جب اندر آتا ہوں گھر میں تو دروازے پہ میرا استقبال کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میری شریک حیات کہتی ہیں کہ دیکھو اگر دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو، رزق و روزی کے بارے میں سوچ رہے تو اسے نہ سوچو، اس لیے کہ تلاش و کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور رزق و روزی اللہ فراہم کرے گا. لیکن اگر آخرت کے بارے میں سوچتے ہو تو ہر مرد کو آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا. جب نبی گرامی سے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو نبی گرامی نے فرمایا ان للہ امالاً، اللہ کے کچھ نمائندے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں ہیں. ان ہذہ من امال، یہ جو تمہارے گھر میں تمہاری شریک حیات ہے یہ گویا فرشتہ بن کے آئی ہے اللہ کے یہاں سے. لہا نصف اجر الشہید، ایسی خواتین کو شہید کو جو اجر ملتا ہے اس کا آدھا اجر دیا جائے گا، جو اپنی فیملی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بس آخری روایت عرض کروں اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ مل جل کر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ دیجئے. بڑا مقام ہے جناب رباب کا، رباب کے فداکاری پہ، رباب کے قربانی پہ، رباب کی وفاداری پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو. روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک انسان کو جب بھی شادی کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے.
2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک خاتون ہی گھر کو بناتی ہے، ایک خاتون ہی سماج کو بناتی ہے، ایک خاتون ہی معاشرے کو بناتی ہے، اسی لیے خاتون کو صالحہ بتایا گیا، صالح خاتون ہونا چاہیے، وہی طیب و طاہر اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھو، دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی حمد تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اللہم ارزقنی زوجتا صالحہ، اے اللہ مجھے نیک شریک حیات عطا فرما۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نیک صالح اور پاک و پاکیزہ شریک حیات، ودودن، اے اللہ ایسی شریک حیات عطا فرما جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، ولودن، اور اے اللہ ایسی شریک حیات دے جس سے بچے پیدا ہوں اور زمین کے اوپر تیرے نام لینے والوں کا اضافہ ہو جائے، نام لینے والوں کا پس صالحہ خاتون ہونا چاہیے، صالحہ کے ساتھ ساتھ ودود ہونا چاہیے، جو اپنے شوہر سے محبت کرے۔ رباب کیسے محبت کرتی تھیں؟ اللہ سے جو محبت کرے، اہل بیت نبی سے جو محبت کرے، جس کے ہاں بچے پیدا ہوں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ شکورن، جو نعمتوں کی قدردانی کرتی ہو، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرتی ہو، غیورن، غیرت دار خاتون ہو، غیرت دار، قنوعن، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہ جائے، اللہ نے جو اسے دیا ہے اس پہ قانے رہ جائے۔ یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایسی شریک حیات دے دے۔ ساتھ ساتھ مرد کو بھی حکم ہے نا، تم بھی ایسا کیا کرو، من اتخذ زوجتن فلیکرمھا، جو شریک حیات بنا کے کسی کو لاتا ہے اس کا احترام کرے، اس کا خیال کرے۔ روایت کہتی ہے دعا کیا کرو، اے اللہ ایسی شریک حیات دے کہ اگر میں اس کے ساتھ نیکی کروں تو وہ قدردانی کرے، اگر میں احسان کروں تو وہ اس احسان کو سمجھے، اور اگر میرے سے غلطی ہو جائے، میرے سے خطا ہو جائے، میرے سے لغزش ہو جائے، میرے سے بھول چوک ہو جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جائے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ایک چھت کے نیچے جب شوہر اور بیوی رہتے ہیں تو غلطیاں آدمی سے ہوتی ہیں نا، پر ایک انسان کو آنکھ بند کرنا آنا چاہیے، نگلیکٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، چشم پوشی کرنا آنا چاہیے۔ اے اللہ ایسی شریک حیات دے، نیکی کروں تو قدردانی کرے، خطا ہو جائے تو گزر کر دے۔ وَإِن ذَكَرْتُ اللَّهَ، اور جب میں اللہ کی عبادت کروں، اعانت، تو عبادت پروردگار میں میری مدد کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جب امام سے پوچھا کہ فاطمہ کو کیسا پایا، کہا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا۔ کہا ایسی شریک حیات دے، عبادت کروں تو وہ میری مدد کرے، اور جب میں بھول جاؤں نیکیوں کو تو وہ مجھے یاد دلائے۔ دیکھا عزیزان محترم، رباب نے صرف اتنا ہی مرثیہ نہیں پڑھا، من للیتاما ومن للسائلین ومن یغنی ویأوی الیہ المساکین۔ اے حسین، اے حسین، اے اللہ، حسین مسکینوں کا پناہ گاہ تھا، اب حسین کے بعد غریبوں کا کون خیال کرے گا؟ اے اللہ حسین کے بعد ضرورت مندوں کا کون خیال کرے گا؟ اے اللہ در حسین پہ جب فقراء آتے تھے تو حسین ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ پھر رباب نے یہیں کے اوپر کہا کہ میں اپنے اللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اسی لیے رباب نے دربار ابن زیاد میں سر حسین کو اپنی آغوش میں لے کے جو مرثیہ پڑھا، اس میں رباب نے یہی کہا تھا، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے حسین میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی۔ دلہم نے بھی، زہیر قین کی بیوی کا بھی عجیب کارنامہ ہے، مگر رباب نے سر حسین کو اپنے آغوش میں لے کے جو مرثیہ پڑھا، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی۔ لیکن اس کے بعد
اقصدت ہو اسنت الاعداء، میرے حسین کو نیزوں کا نشانہ بنایا گیا، میرے حسین کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا، غادروہ بکربلا صریعا، میرے حسین کو کربلا میں گرا کے مارا گیا، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا، میرے حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھائی گئی۔ لا سق اللہ جانبی کربلا، اللہ کربلا کی زمین کو سیراب نہ کرے۔ حقیقت میں رباب نے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شہادت کو جس نے زندہ کیا، جس نے کربلا کی تاریخ کو محو ہونے سے بچایا ہے، اسے رباب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب رباب کو رہائی ملی، جس نے تربیت بھی سکینہ، یہ بھی رباب کا ایک انوکھا پہلو تھا، رباب کو سکینہ اور علی اصغر کو سماج اور معاشرے میں دینے کے لیے رباب جیسی پاک و پاکیزہ ماں کا کردار چاہیے، صاحب معرفت ماں کا کردار چاہیے۔ کیا ہمدردی کی ہے رباب نے حسین کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے مواسات کسے کہا جاتا ہے؟ رباب ایک حیادار خاتون کو کہا جاتا ہے۔ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا، ہر بیوی نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا، سکینہ نے گرایا، زینب نے گرایا، ہر ایک نے گرا کے ہر ایک نے اپنے کو لاش حسین کے قریب پہنچایا، اور ہر ایک نے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا۔ سکینہ نے بوسہ دیا، زینب نے بوسہ دیا، مگر محرم کی 11 تاریخ کو رباب کا کردار نظر نہیں آتا۔ شاید رباب کو شرم آتی ہو کہ میرے والی و وارث کا لاشا ہے، میرے حسین کا لاشا ہے، میں کیسے مقتل میں سب کے سامنے اپنے والی و وارث کے کٹے ہوئے گردن کا بوسہ دوں۔ اسی لیے رباب کا کردار مقتل میں نظر نہیں آتا، لیکن دربار ابن زیاد میں جب حسین کے سر عقدت کے ساتھ ابن زیاد توہین کر رہا تھا تو رباب کو برداشت نہ ہوا، اپنی جگہ سے آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد سر حسین کو اپنے آغوش میں لے لیا، اور لینے کے بعد سر حسین سے گفتگو کر کے کہنے لگی، میرا حسین، میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی، میرے حسین کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو سپرد خاک نہ کیا گیا، ارے میرا حسین پیاسا تھا، میرا حسین عالم غربت میں مارا گیا۔ اتنا ہی نہ ہوا رہائی کے بعد رباب زندان شام میں قبر سکینہ پہ آ گئی، اور قبر سکینہ پہ آنے کے بعد قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہا، اے میری لال سکینہ، ارے اب تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا نہ رہے گا، اے سکینہ، ہم کربلا جا رہے ہیں، کیا تم کربلا نہ چلو گی؟ اب تمہاری قبر پہ کوئی دیا جلانے والا نہ رہے گا۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اماں، ارے کربلا جائیے گا، بابا کو میرا سلام کہیے گا، اور اماں، بابا کو اتنا کہہ دیجئے گا، ارے تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی، تمہاری سکینہ کو پانی نہ ملا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے اماں، بابا سے کہہ دیجئے گا، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ رباب قبر حسین پہ پہنچی، اپنے کو قبر حسین پہ گرا دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے قبر حسین پہ مرثیہ پڑھ دیا، اے میرے والی وارث،
ارے رباب کو معاف کریے گا، رباب شرمندہ ہے، آپ کی امانت ارے زندان شام میں رہ گئی۔ اے میرے والی وارث، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا۔ اور جب شہزادی زینب نے رباب سے کہا، اے رباب، اے رباب، ارے ہم مدینہ جا رہے ہیں، کیا آپ مدینہ نہ جائیے گا؟ رباب نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، ارے رباب کا مدینے میں کون؟ میری سکینہ تو زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا۔ اور اے شہزادی، یہ میرے والی و وارث حسین کی قبر ہے۔ شہزادی، رباب آپ سے وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی، ارے میرے حسین کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا، میرے آقا کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا، کربلا کی جلتی زمین، کھلا ہوا میدان، سورج کی تپیش۔ اے شہزادی، میرے آقا کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا تھا، رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی، اجرکم اللہ، اللہ کسے غم میں نہ رلائے، جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ ارے لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا اور شہر مدینہ میں جب داخلہ ہو رہا تھا، بشیر آگے آگے، اے مدینے والا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا، سغرا تڑپ گئی، میری سکینہ آئی ہوگی، میرا بھیا سغر آیا ہوگا، میرا اکبر آیا ہوگا۔ اب جب روضے رسول پہ قافلہ پہنچا، زینب دروازے روضے رسول کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، نانا میں اپنی کمائی لٹا کے آ گئی، اے نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے باجائے کے گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا، اے نانا میری نگاہوں کے سامنے میرے حسین کے سینے کا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، نانا خیمے جلا دیے گئے، نانا ہماری چادریں چھین لی گئی، نانا مجمع اغیار میں بے مقنا چادر پھرایا گیا، اے نانا ارے سکینہ کو تماچے مارے گئے، سکینہ بابا بابا کہتی تھی، ظالم تماچے مارتا تھا، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھ دیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھیں، ہم جب واپس ہوئے ہماری گودیاں ویران ہو گئیں، اصغر نہ رہا، سکینہ نے زندان شام میں دم توڑ دیا۔
مدینے میں کوہرام مچ گیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله. معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.